هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ میری مراد متکلم اسلام، مناظر اسلام، ہر باطل فرقے کو لوہے کے چنے چبوانے والے حضرت مولانا محمد الیاس گھمن نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور مل۔ اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان یہ ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ایک خطاب ہر انسان سے کیا اور ایک خطاب صرف انبیاء سے فرمایا۔ وہ خطاب جو تمام انسانوں سے تھا، ہم اتنا تو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ الست بربکم، یہ بلاغت اور فصاحت کا ضابطہ ہے۔ کبھی استفہام کے انداز میں بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ بیٹا بھی سمجھتا ہے، باپ بھی سمجھتا ہے، لیکن باپ اس انداز میں گفتگو کرتا ہے تاکہ بیٹا کیا کہتا ہے، اور مسلمات کو کبھی استفہام کے انداز میں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ایک استفہام ہوتا ہے کسی سے بات پوچھنے کے لیے۔ میں بلاغت کی تفصیلات نہیں بیان کر رہا، میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ بسا اوقات قرآن فصیح گفتگو کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے، اس فصاحت تک پہنچ نہیں پاتے، تو ہمیں اشکالات شروع ہوتے ہیں۔ عالم ارواح میں سب سے پوچھا الست بربکم، اور تمام نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اتنا تو ہم نے سنا ہے، لیکن اگلی بات جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، عالم ارواح کی سارے روحیں خاموش تھی، نہ کوئی نبی بولا، نہ کوئی عام مسلمان اور ولی بولا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے روح محمد نے فرمایا بلا۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں روح محمد نے فرمایا بلا،
اس کے بعد انبیاء نے فرمایا بلا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو ہم سب اللہ پر ایمان لائے، یہ ہمارا ایمان لانا حضرت محمد کے ایمان لانے کا صدقہ ہے۔ پیغمبر عالم ارواح میں بلا نہ فرماتے، وہاں بلا کوئی نہ کہتا، تو عالم ارواح میں جو ایمان لایا وہ اللہ کے نبی حضرت محمد کی وجہ سے لایا۔ ایک شخص وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں جس نے بلا کہہ کے اللہ پہ ایمان کا اظہار کیا تھا، وہ عالم ارواح میں ہی روحانی طور پہ حضرت محمد کا بیٹا بن چکا تھا۔ باقی سب اولاد بنے ہیں، ہمارے نبی والد بنے ہیں۔ ایک ہے تعلق جسم کا اور ایک ہے تعلق روح کا۔ عالم ارواح میں ہمارے یہ جسم نہیں تھے، عالم ارواح میں صرف ہماری روحیں تھی۔ خطاب ان جسموں کو نہیں تھا، عالم ارواح کی روحوں کو تھا۔ تو عالم ارواح ہی میں سے پیغمبر کا ایمان اصل بنا ہے، ہمارا ایمان نسل بنا ہے۔ پھر دوسرا خطاب اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ یہ لیا، لما آتیتکم من کتاب، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، وحکمت، تمہیں حکمت بھی دوں گا۔ کتاب نام ہے علم کا، حکمت نام ہے دانائی کا۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، یک من علم را دا من عقل باید، جسے ہم چھٹانک کہتے ہیں اسے وہ من کہتے ہیں۔ ایک چھٹانک علم کے لیے 10 چھٹانک عقل چاہیے۔ کبھی علم ہوتا ہے اور عقل نہیں ہوتی۔ ہمارا علم ہی امت میں فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ نے علم بھی دیا تھا اور اللہ نے عقل بھی دی تھی، اور امت کو یوں سنبھالا تھا۔ میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، میرے پاس تو اکابر کی بتائی ہوئی بہت ساری مثالیں اور واقعات بھی ہیں۔ 1965 کا جہاد تھا، پاکستان سے فتویٰ جہاد کا لگا، ہندوستان دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ فساد کا لگا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان کے دیوبندی علماء کہتے ہیں یہ 65 کا جہاد ہے، دارالعلوم دیوبند والے علماء کہتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، تو بات ان کی ٹھیک ہے یا بات ان کی ٹھیک ہے؟ مفتی محمود فرمانے لگے بات ہماری بھی ٹھیک ہے، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، تم دونوں کی بات کو سمجھے نہیں ہو۔ ادھر سے لڑنے والا مسلمان فوجی ہے، اور جب مسلمان فوجی کافر فوج کو مارے تو جہاد کہتے ہیں۔ ادھر سے لڑنے والا ہندو کافر فوجی ہے، اور جب کافر فوجی مسلمان کو مارے تو فساد کہتے ہیں۔ اس لیے ہم جہاد کہتے ہیں، وہ دیوبند فساد کہتا ہے۔ فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ ہم نے اکابر کو قریب سے دیکھا نہیں ہے، بس اوقات ہم دور سے بات کا گزرتے ہیں، پھر ہمیں بات سمجھانی پڑتی ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، جس جماعت کا سٹیج ہو، آنے والے کو کارکن بر کے بات کرنی چاہیے، جماعت کی پالیسیوں پر مشورے نہیں دینے چاہیے۔ اگر مشورہ دینا ہو تو جماعت کی شورا کو بند کمرے میں دیتے ہیں، عوام کو سٹیج پر نہیں دیتے۔ اس سے فساد پھیلتا ہے، باہمی طور پہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے چل پڑتے ہیں، اور امت میں اتحاد کی فضا ختم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من کتاب، میں تمہیں علم بھی دوں گا، اس علم کے لیے حکمت اور دانائی بھی دوں گا۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں،
اس لیے میں کم از کم اپنی بات کرتا ہوں، میں دائیں اور بائیں نہیں جاتا، نہ ہی جا سکتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ یہاں بات سمجھنا، میں نے اسی آیت پہ مختصر سی بات کرنی ہے۔ پہلے فرمایا کہ وعدہ نبیوں سے لیا، پھر فرمایا کہ تمہارے پاس آخر میں رسول آئے گا۔ وعدے میں یہ نہیں کہا ہم نے وعدہ رسولوں سے لیا، فرمایا وعدہ نبیوں سے لیا، تمہارے پاس رسول آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا تمہارے پاس نبی آئے گا، بلکہ فرمایا رسول آئے گا، اور وعدہ جن سے لیا ان کو نبی کہا، جس کے آنے کی بات کی ہے اسے رسول کہا۔ اس کا معنی یہ ہے نبی صرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آ جائے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی بھی آئے کہ تو نبی ہے، تو امت کو سنبھال لے، میرا پیغام پہنچا دے، اور ساتھ اس کو مستقل شریعت بھی دے دی جائے۔ اس کا معنی حضور سے پہلے جو تھے وہ نبی تھے، ان کو شریعتیں ملی ہیں، وہ تب بھی نبی ہیں۔ اگر مستقل شریعت نہیں ملی، صرف وحی آ گئی، وہ تب بھی نبی ہیں۔ لیکن رسول کی خاص علامت یہ ہے اس پہ وحی بھی آتی ہے، مستقل شریعت بھی آتی ہے۔ فرمایا میرے محمد سے پہلے جو آئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی پر وحی تو آئے اسے کتاب نہ ملے، کسی پر وحی آئے مستقل کتاب بھی ملے، کسی پر وحی آئے مستقل شریعت نہ ملے۔ میرے محمد کو میں نبوت بھی دوں گا، مستقل شریعت بھی دوں گا، اپنے محمد کو نبوت بھی دوں گا، مستقل کتاب بھی دوں گا۔ فرمایا ثم جاءکم، جو تم سب سے آخر میں آئے گا وہ ایک ایسا نبی ہوگا جس پر مستقل کتاب بھی ہوگی، توجہ رکھنا، اور جس پر مستقل شریعت بھی ہوگی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں، بھئی ہمارا مختصر سا سوال یہ ہے، سب نبیوں سے آخر میں جس نے آنا وہ رسول ہوگا، یعنی اس پر مستقل کتاب ہوگی۔ تم یہ بتا دو کہ مرزے پر مستقل کتاب کون سی آئی ہے؟ حضرت موسیٰ پہ کتاب آئی، وہ کہتے ہیں اس کا نام تورات ہے۔ حضرت عیسیٰ پہ آئی، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پہ کتاب آئی، اس کا نام انجیل ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے نبی پہ کتاب آئی، اس کا نام زبور ہے۔ میرے نبی کو کتاب ملی، اس کا نام صحیفہ ہے۔ تمہارے نبی کو کتاب ملی ہے، کوئی اس کا نام بھی تو ہوگا، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس کا معنی کہ مستقل کتاب نہیں ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، اگر کسی پہ شریعت ملے، بھئی تم کون ہو؟ کہا شریعت موسوی ہے۔ تم کون ہو؟ شریعت عیسوی ہے۔ تم کون ہو؟ شریعت ابراہیمی ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ شریعت ابراہیمی ہے۔ اگر تمہارے نبی کے پاس کوئی شریعت ہی، تم اس کا نام بتا دو۔ اس شریعت کا نام یہ ہے، نہ مستقل کتاب کا نام ہے، نہ مستقل شریعت کا نام ہے۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم صرف نبی کہہ دو، یہ جی رسول نہیں تھا، اس کے اوپر کتاب نہیں تھی، یہ صرف نبی تھا۔ میں نے کہا کوئی نبی بھی آئے اس کا کلمہ تو ہوتا ہے، کوئی تم کلمہ بتا دو۔ کہا جی ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کہا خدا سے ڈرو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر کفر پہ بندہ مر جائے، قیامت کے دن وہ زمین و آسمان کے درمیان سونا بھر کے دینا چاہے تب بھی جہنم سے بچ نہیں سکتا، لیکن ایمان کا معمولی درجہ بھی جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اس کا معنی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان نبی سے ملتا ہے، ایمان کلمے سے بنتا ہے۔ حضرت آدم سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم سے پوچھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ سے پوچھو کلمہ، کہا جی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت داؤد سے پوچھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت یونس سے پوچھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ، یونس سبیح اللہ۔
अल्लाह। हज़रत ईसा से पूछो कलमा, कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हमारे मोहम्मद से पूछो कलमा, कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कादियानियों से पूछते हैं, लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, तुम्हें डंडे नहीं मारते, हम प्यार से समझाते हैं। तुम्हारी जन्नत की फिक्र करते हुए, जहन्नम की फिक्र करते हुए, ये दुनिया चंद दिन की है, हम मर जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे, पासपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे, नेशनलिटियाँ तबाह हो जाएंगी, ये दुनिया की दौलत मिट जाएगी जिसके लिए हम कलमे पढ़ रहे हैं। हम तुमसे पूछते हैं, भाई अपने पढ़ाने वालों से पूछ लो हमारे नबी का कलमा क्या है। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा खुदा से डरो, जूता चोरी करो ये भी चोरी है, भाई किसी की जेब से चंद पैसे निकालो ये भी चोरी है, किसी की गंदम उठा लो ये भी चोरी है, किसी के चने छीन लो ये भी चोरी है, लेकिन किसी का कलमा छीन लो, इससे बड़ा दुनिया में चोर कौन होगा। ये कैसा नबी है जिसको कलमा भी नहीं मिला, इसको कलमा भी चोरी करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप कहते हो मिर्ज़ा सबसे बड़ा काफिर है, मैं कहता हूँ ये बात अलग है। हमारे दुनिया के मुआशरे में कुफर ज़रूर है, लेकिन इंसानी सोसाइटी में कुफर ऐब नहीं होता। इंसानी सोसाइटी के अयूब अलग होते हैं, इस्लामी सोसाइटी के अयूब अलग होते हैं। नबी के घर में जानिया औरत नहीं आई है, लेकिन नबी के घर में काफिरा औरत आई है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ये काफिरा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ये काफिरा है। अल्लाह नबी को अयूब से पाक रखता है। अयूब का माना ये है कि जो इंसानी सोसाइटी का ऐब हो अल्लाह वो नबी में नहीं आने देता। और भाई चोरी ये इस्लामी सोसाइटी का ऐब नहीं है, ये तो इंसानी सोसाइटी का ऐब है। हमने कहा तुमने जिसको नबी माना वो तो इंसानी सोसाइटी में भी रहने के काबिल नहीं है। इससे बड़ा दुनिया में चोर कौन होगा। गंदम का चोर भी चोर है लेकिन छोटा, चने का चोर भी चोर है लेकिन छोटा, कलमा चोर चोर है सबसे बड़ा। कलमा चोर चोर है सबसे, इतना बड़ा चोर तुमने नबी मान लिया, इतना बड़ा चोर तुमने रसूल मान लिया। खुदा से डरो, तवज्जो रखना, इतना बड़ा चोर तुमने अपना नबी मान के रहबरो रहनुमा मान लिया। मैं समझा ये रहा था सुम्मा जाअकुम रसूलुन, तवज्जो से बात समझना। अल्लाह ने वादा जिन से लिया, फरमाया ये सारे नबी हैं, और जो बाद में आएगा फरमाया ये रसूल है। नबी पर वही आती है, शरीयत हो मुस्तकिल या ना हो वो नबी है, वही आती है, मुस्तकिल किताब हो या ना हो वो नबी है। लेकिन रसूल उसे कहते हैं उस पे वही भी आती है और मुस्तकिल किताब भी आती है, मुस्तकिल शरीयत भी आती है। बात तवज्जो से समझना, मिर्ज़ा रसूल तो हो नहीं सकता, मुस्तकिल शरीयत का नाम बताओ। रसूल तो हो नहीं सकता, मुस्तकिल किताब का नाम बताओ। वो कहेंगे हम रसूल नहीं मानते, हम नबी मानते हैं। बड़ा मुख्तसर सा सवाल याद रखना, भाई नबी उसे कहते हैं जिस पर वही आती है। जिस नबी पर वही आए वो वही किसी ज़बान में आती है। नबी की वही की ज़बान क्या है? कुरान कहता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। एक है नबी की उम्मत, एक है नबी की कौम। नबी पर जो वही आती है वो नबी की उम्मत की ज़बान में नहीं बल्कि नबी की कौम की ज़बान में। ये बात तवज्जो समझना, हम सब नबी की उम्मत हैं। मेरी ज़बान पंजाबी, दूसरे की पश्तो, तीसरे की सिंधी, चौथे की अरबी, पांचवें की इंग्लिश, किसी की अफ्रीकी, ये सब नबी की उम्मत हैं। लेकिन ये सारे नबी की कौम नहीं है। कौम कहते हैं कास्ट को। भाई नबी पाक की कौम क्या है? कुरैशी, हाशमी कुरैशी। कुरैश की ज़बान अरबी, तो हमारे पैगंबर की वही की ज़बान भी, तवज्जो से मसला समझना, अरबी। नबी की वही की ज़बान वो नहीं होती जो नबी की उम्मत की ज़बान हो। नबी की वही की ज़बान वो है जो नबी की कौम की ज़बान हो।
ہم قادیانیوں سے سوال کرتے ہیں تم نے جس کو نبی مانا وہ غلام احمد ہے، تم بتاؤ اس کی قوم کیا ہے؟ سوال سمجھ لو گے؟ اس کی قوم کیا ہے؟ کیا قوم ہے؟ بولو۔ مرزا چوہان نہ، یار خدا تو ڈر، توجہ رکھنا۔ قوم کیا ہے؟ بولو نا۔ مرزا غلام احمد، قوم کیا ہے؟ مرزا۔ بھئی ہم پوچھتے ہیں یہ مرزا کون ہے؟ یہ عرب ہے، انگریز ہے، افریقہ ہے، ہندوستان کا ہے؟ کہا جی ہندوستان کا ہے۔ ہم نے کہا وہاں کے جو مرزے ہیں ان کی زبان کیا ہے؟ کہا جی پنجابی۔ ہم نے کہا اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو پھر اس کی وحی کی زبان پنجابی ہو، وحی کی زبان پنجابی ہو۔ جہاں تک قادیانیت کو میں نے پڑھا ہے، میرا مطالعہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے، کبھی عربی میں، کبھی انگلش میں، کبھی فارسی میں، کبھی پنجابی میں، کبھی اردو میں، کبھی سنسکرت میں، 7 زبانوں میں وحی۔ توجہ رکھنا، نبی کی وحی کی زبان وہ جو نبی کی قوم کی ہے، مرزے کی قوم ایک ہے، وحی کی زبانیں 7 ہیں۔ قوم اور وحی کی زبانیں، بولو اب مسئلہ سمجھنا، وحی کی زبانیں 7 اور قوم، نبی کی وحی اسی زبان میں جو قوم کی زبان ہے۔ اگر مرزے کی وحی ٹھیک ہے تو پھر قومیں 7، قومیں کتنی ہوگی؟ اور اگر قوم ٹھیک ہے تو پھر وحی ایک۔ یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی قوم ٹھیک تھی یا وحی ٹھیک تھی۔ اگر وحی ٹھیک نہیں ہے تو پھر نبی نہیں ہے، اور قوم ٹھیک نہیں ہے، 7 قومیں ہیں۔ ایک بندے کی قوم ایک ہوتی ہے، جس کی 2 قومیں ہو، ہمارے ہاں اس کو حلال زادہ نہیں کہتے، اسے حرام زادہ کہتے ہیں۔ 2 قومیں ہو حرام زادہ، 3 قومیں ہو بڑا حرام زادہ، 4 قومیں بڑا حرام زادہ، 5 قومیں بڑا حرام زادہ، 6 قومیں بڑا حرام زادہ، 7 قومیں اس سے بڑا حرام زادہ۔ ہم کہتے ہیں تمہاری مرضی، ہم تم سے لڑتے اور جھگڑتے نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کسی نبی پر وحی اس زبان میں ہوتی ہے جو نبی کی قوم کی زبان ہو۔ مرزے کی قوم مرزا ہے، لہذا وحی کی زبان وہ ہو جو اس کی قوم کی زبان ہے۔ اگر تمہیں نبی ماننے پر اصرار ہے تو پھر قومیں 7 مانو، اگر قوم ایک ماننے پہ اصرار ہے پھر اس کو تم نبی نہ مانو، کیونکہ نبی کی وحی قوم کی زبان میں ہوتی ہے۔ ہم جھگڑتے تم سے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھو، جس طرح چور ہونا یہ اسلامی نہیں، انسانی سوسائٹی کا عیب ہے، بالکل اسی طرح حرام زادہ ہونا اسلامی نہیں، اسلامی نہیں، انسانی سوسائٹی کا عیب ہے۔ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں تو انسانی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا میسج صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، ہمارا میسج یورپ کے لیے بھی ہے کہ جس کو تم نے نبوت کے لیے چنا، اسلام کا مسئلہ بات کا ہے، ایمان کا مسئلہ بات کا ہے۔ اللہ نے ہمیں کرم کیا کہ سب سے پہلے انسان بنایا ہے، پھر کرم کیا ہمیں مسلمان بنایا ہے، پھر کرم کیا آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ جس کو نبوت کے لیے تم نے چنا یہ تو چور بھی ہے، اور اگر اس کی نبوت مانے حرام زادہ بھی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نہ چور قبول ہوتا ہے نہ ہی حرام زادہ قبول ہوتا ہے۔ انسانی سوسائٹی میں اس کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو تو مولوی لوگ مان لو، ان سے جھگڑا مولویت کا نہیں ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ ان سے جھگڑا اسلام کفر بات کا ہے، ان سے پہلے جھگڑا انسانی سوسائٹی کا ہے۔ جس بندے کو انسانی سوسائٹی میں قبول نہیں کیا جا سکتا، ہم اس بندے کو نبی مان لیں۔ یہ ہے تو ایک مختصر سا لطیفہ۔ ہندوستان میں مناظرہ مرزائیوں سے طے ہوا،
انگریزوں نے ٹرین لیٹ کر دی، مسلمان مناظر نہ پہنچا، مرزائی اچھل رہا تھا، لاؤ اپنا مناظر۔ ایک جٹ آدمی اٹھا، اس نے کہا میں بات کرتا ہوں۔ کہا تو کرے گا؟ کہا جی میں کرتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے 5 منٹ مرزا قادیانی پر گالیوں کی بارش برسائی۔ لوگوں کا سر شرم سے جھک گیا، یہ کیسا آدمی ہے، اس کو بات کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ وہ جب بیٹھا، قادیانی مرزائی کھڑا ہوا، اس نے کہا اس سے کیا بات کرنی، کوئی دلیل تو دی نہیں ہے، صرف گالیاں دیتا ہے، گالیاں دینے سے مناظرے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ بیٹھا، یہ پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا بیٹھ جا۔ اس نے کہا نہیں میں نے اس کی دلیل کا جواب دینا ہے۔ کہا یار خدا کا نام شرمندہ نہ کر، بیٹھ جا۔ اس نے کہا نہیں میں جواب دوں گا۔ یہ طاقت سے جٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے 5 منٹ گالیاں دی ہیں، تم کہتے ہو مناظرے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جس کو تم نبی مانتے ہو اس نے 60 سال گالیاں دی ہیں۔ مناظرے کا مسئلہ گالی سے حل نہیں ہوتا، تو گالی دینے سے نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ گالیوں سے مناظرہ نہیں جیت سکتے، گالیوں سے نبوت جیت جاتے ہیں۔ آپ یقین فرماؤ، میں خدا گواہ بنا کر کہتا ہوں، قادیانیت سے گفتگو کے لیے بہت بڑے عالم کی ضروری نہیں ہے، اچھے سے انسان کی ضرورت ہے۔ تم علماء کو تلاش کرتے ہو، عالمی مجلس، جی ہمیں مبلغ دو، مبلغ نہیں، مسئلہ سمجھو، جناب نگر جاؤ، کورس کرو، مسئلہ سمجھو، مبلغین سے مسئلہ سمجھو، گفتگو خود کرو۔ جب پھنسو گے کو جی میں مولوی نہیں ہوں، پوچھ کر آ جاؤں گا، کل پھر بات کرو، پھر پھنس جاؤ، پرسوں پھر بات کرو، 3 بات کرو گے تم خود بخود مناظر بن جاؤ گے۔ کب تک تم تلاش کرو گے مبلغین کو؟ خود کھڑے ہو، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ یہ گفتگو بات چل پڑی، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، میں نے مختصر وقت میں بات کہنی ہے۔ عیسائی سے مناظرہ، مولانا صاحب کا، عیسائی دلیل دے رہے ہیں، مولانا توڑ رہے ہیں، مولانا دے رہے ہیں، عیسائی توڑ رہے ہیں۔ ایک ذمہ دار کھڑا ہوا، کہا مولوی صاحب ادھر مینوں گل کرن دیو۔ اس نے کہا یہ ہے تو مرزائی لیکن پڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، نہ ہے تو عیسائی لیکن پڑھا ہوا ہے۔ کہا جی مجھے بات کرنے دو۔ وہ جٹ کھڑا ہوا، اس نے عیسائی سے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا خدا کے کوئی اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا نہیں جی ایک ہی ہے۔ اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، یہ بتا خدا کی عمر کتنی ہے؟ کہا ازل سے اربوں سال سے زیادہ۔ یہ بتا طاقت کتنی ہے؟ کہا علی کل شیء قدیر۔ کہا یہ بتا وہ تمہارے خدا کا بیٹا گیا کدھر ہے؟ کہا یہودیوں نے مار دیا تھا۔ اس نے کہا عمر کتنی؟ ہمیشہ سے۔ طاقت کتنی؟ علی کل شیء قدیر۔ پتر کنے جمے؟ ایک، وہ بھی کتھے گیا؟ یہودیاں مار دیتا۔ انہوں نے کہا کوڑے دے پترا پھر رب مینوں من، عمر 60 سال ہے، پتر 10 نے، میرے 10 جو کسی ایک نو ہاتھ لا کے بخا، ہاتھ لا کے بخا، ہاتھ لا کے۔ اتنی عمر ایک جمع، وہ بھی یہودی کو کے لے گئے۔ یہ خدا ہے؟ میں اس کو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے جٹ جفا۔ اللہ کا شکر ہے میں مولوی بھی ہوں، جٹ بھی ہوں۔ ایک ہے مناظرہ ہے کہ جٹ جفا، جٹ جپے سیکھو، علماء سے سیکھو، بات کرنا سیکھو، خود بات کرو خود۔ میں بات سمیٹتا ہوں، میں نے عرض کیا اللہ نے ایک عالم اربا میں وعدہ ہم سب سے، دوسرا وعدہ بولو نبیوں سے، اور جو جملہ فرمائے وہ سمجھ لو۔ انبیاء سے 2 باتیں، نمبر 1 لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سبحان اللہ، اور نبی ماننا ہے تو نبی تو دیکھو نا، ایمان لانا ہے رسول تو دیکھو نا۔ کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے محمد پر ایمان لانا ہے، توجہ ایمان لانا ہے۔ ایک وہ جو ایمان لائے، ایک وہ جس پر ایمان لائے، جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل، جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل، اصل باپ ہے، نسل اولاد ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سب ایمان لانے والے ہیں۔ ہمارے محمد پہ ایمان لایا جا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے ہمارے محمد کا ایمان باپ ہے، سب انبیاء کا ایمان اولاد ہے، ہمارے نبی کا ایمان باپ ہے، ہم سب کا ایمان اولاد ہے، ان کے پاس ایمان باپ ہے، اس رشتے میں نبی باپ ہے،
سارے نبی ان کی اولاد ہیں. حضرت آدم بیٹے ہیں, محمد باپ ہیں. عیسیٰ بیٹے ہیں, محمد باپ ہیں. تم کہو گے پہلی بار, میں نے کہا پہلی بار نہیں, اکابر نے لکھا, ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. حضرت عائشہ ازواجہ امہاتہم یہ ماں ہے, سیدنا صدیق اکبر مومن ہے, حضرت حفصہ یہ ماں ہے, حضرت حفصہ مومن پیغمبر کی بیوی ماں ہے, حضرت عمر مومن ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں, ایمان والے پیغمبر کی بیوی کے اولاد ہیں, نبی کی بیوی سب ایمان والوں کی ماں ہے. جب رشتہ خون کا دیکھے صدیق باپ ہے, عائشہ ماں ہے. جب رشتہ ایمان کا دیکھے عائشہ ماں ہے, صدیق بیٹا ہے. جب رشتہ خون کا دیکھے حضرت عمر باپ ہے, حفصہ بیٹی ہے. جب رشتہ ایمان کا دیکھے حفصہ ماں ہے, عمر بیٹا ہے. جب رشتہ خون کا دیکھے آدم باپ ہے, محمد بیٹا ہے. جب رشتہ ایمان کا دیکھے محمد باپ ہے, آدم بھی بیٹا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم سب نے ان کی تائید بھی کرنی ہے. علامہ سبکی نے مستقل کتاب لکھی ہے التفصیل والمنہ, ایک آیت کی تفسیر میں پوری کتاب لکھی ہے. تم نے تائید بھی کرنی ہے. سب کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے امام مان لیں, اس سے بڑی تائید کیا ہوتی ہے. بیت المقدس میں حضور کو امام من کے انبیاء نے تائید بھی کی ہے. میں بس اتنی بات عرض کرتا ہوں, اللہ کا کرم ہے ہمیں انسان بنایا, اللہ کا کرم ہے ہمیں مسلمان بنایا, خدا کا کرم ہے آخری پیغمبر کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. ہم اس پہ خدا کا شکر بھی ادا کریں, اس نعمت کی قدر بھی کریں. اور اس نعمت کی شکر اور قدر یہ ہے, اس پر جس حد تک ممکن ہو انسان محنت کرے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت کی تحریک کا غلام بنائے, نوکر بنائے, خادم بنائے, اپنا سب کچھ اس پہ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر